کسی کے کام آنا یہ مومن کا حق ہے. اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بھلا انسان، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے من احب ان يبسط رزقه، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، وينسأ في عمره، اس کی عمر بڑھ جائے، تو پھر فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کیا کرے، رشتوں کو ملایا کرے، رشتوں کو جوڑا کرے. آج چند ٹکوں پر بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتے، کٹا پال کی بہن بھائی سے ناراض ہو جاتے، کٹا پال کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے جب تک پسند نہ کرے. کیا پسند کرتے اپنے لیے کہ آپ کا کوئی مال کھائے؟ کیا پسند کرتے اپنے لیے کوئی آپ کی کوئی غیبت کرے؟ کیا پسند کرتے ہیں اپنے لیے کوئی آپ پر الزام لگائے؟ جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو کسی اور کا مال ہڑپ کیوں کرتے ہیں؟ جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے کسی اور کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے کسی اور پر الزام کیوں نہ رکھتے؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں دنیا میں تو وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو. کہا نہیں قیامت کا مفلس، کہا بڑی نمازیں لے کر آئے گا، بڑے روزے رکھ کے آئے گا، عبادتوں کے ڈھیر ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی اور کسی کا دل دکھایا ہوگا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما
من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات، مکمل دستور اور مکمل نظام ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے حقوق اللہ بھی کھول کھول کر بیان کر دیے اور حقوق العباد بھی کھول کھول کر بیان کر دیے۔ خالی اسلام نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں، بلکہ معاشرت اور معیشت بھی اسلام بتاتا ہے۔ بندوں کے بندوں پر کیا حقوق ہیں اس کا ذکر بھی اسلام کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے حقوق اللہ کے اندر تو ماشاءاللہ دوام اور پختگی اختیار کرتے ہیں، حقوق اللہ کا خیال بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے اندر انتہائی کمزور ہوتے ہیں، انتہائی گراوٹ کا شکار ہوا کرتے ہیں۔ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، رب العالمین یہی فرما رہے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کرنا۔ اس کے متصل بعد کئی حقوق کا ذکر کیا، والدین کے ساتھ احسان کریں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم اپنے کمزور طبقے کے ساتھ۔ اور پھر حقوق العباد کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہیں کہ بندوں کے بندوں پر کیا حقوق ہیں، اور پھر یہ حقوق ہمیں سمجھنے بھی چاہیے اور سمجھ کر عمل بھی کرنے چاہیے۔ اور بندوں کے حقوق میں پھر لمبے اور طویل موضوع شروع ہوتا ہے، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے حقوق، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق، مسافروں اور عام مسلمانوں کے حقوق، پھر ان میں سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کے کام آنا، یہ مومن کا حق ہے۔ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بھلا انسان، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، لوگوں کو فائدہ دے، لوگوں کے کام آئے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ واقعہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے، کم کپی طاری ہے اور رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں۔ جناب جبرائیل کو اپنی اصلی صورت میں دیکھ لیا، گھر پہنچے، اما خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے زملونی زملونی، دثرونی دثرونی، مجھے چادر دو، مجھے اوڑھنی دو، مجھے کمبل دو۔ آج میں نے وہ چیز دیکھی ما رأیت قبلہ قط ابدا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ بھی نیک بیوی، عفت والی بیوی، ساتھ دینے والی بیوی، تسلیاں دینے والی بیوی آگے بڑھی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دینا شروع کی۔ اور حقوق العباد میں جو آپ کے کمالات تھے، جو آپ کی صفات تھیں، وہ صفات اور کمالات گننا شروع کیے۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ غم زدہ کیوں ہوتے ہیں؟ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کے اندر یہ کمالات ہیں، یہ صفات ہیں، یہ خوبیاں ہیں۔ وہ خوبیاں کیا گرمائیں، اور ساری خوبیاں حقوق العباد کے اندر ہیں کہ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو ملاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، وتصدق الحدیث، جب بات کرتے ہیں تو سچ کہتے ہیں،
وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، بے راہوں کو راستہ دکھاتے ہیں، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے سارے کام کرتے ہیں۔ کتنی خوبیاں ہیں، کتنے صفات ہیں، حقوق العباد کے اندر کتنے کمالات ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے گنوائے۔ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اسی طریقے پر جب آپ ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ میں پہنچے، سب سے پہلا جو خطاب کیا آپ نے، سب سے پہلا جو درس دیا وہ حقوق العباد کا درس تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہودیوں کے بڑے امام اور رہبر تھے، کہنے لگے جیسے اللہ کے نبی پہنچے، جب پہنچنے والے تھے تو قافلے در قافلے، جوک در جوک لوگ جا رہے ہیں اللہ کے رسول کا استقبال کرنے کے لیے۔ میرے دل میں بھی جستجو پیدا ہوئی کہ ہم بھی تو دیکھیں مسلمانوں کا نبی کیسے، ہم بھی تو دیکھیں وہ کیا گفتگو کرتے ہیں، ان کا انداز کیسا ہے۔ کہا میں بھی نکل گیا مدینہ سے باہر، اور میں بھی آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جیسے آپ پر نظر پڑی، میری نظر آپ کے چہرے پر ٹک گئی، میرا دل کہنے لگا انہ لیس بوجہ الکذاب، یہ پیغمبر صادق اور امین پیغمبر ہے، یہ پیغمبر سچا ہے۔ اتنے میں آپ اونٹنی پر سوار تھے، اوپر بیٹھے بیٹھے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ جو پہلا درس دیا وہ کیا تھا کہ لوگوں افشوا السلام، اطعموا الطعام، واصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام۔ لوگوں یہ 5 کام کر لو، تدخلوا الجنت بسلام، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، کھانے کھلایا کرو، فقراء، مساکین، مہمانوں کا خیال کیا کرو، واصل الارحام، رشتوں کو کاٹا نہیں کرو، جدائیاں پیدا نہیں کیا کرو، تیلیاں نہیں لگایا کرو، بلکہ واصل الارحام، رشتوں کو ملایا کرو، جوڑنے کا کام کیا کرو، بجھانے کا کام کیا کرو، واصل الارحام، صلہ رحمی کیا کرو۔ اور آپ نے مزید فرمایا رات کو اٹھ کے اپنے رب کو منایا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی مکہ کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ جو صفات بیان کرتی ہے وہ ساری حقوق العباد کی ہے۔ مدینہ میں آئے پہلا خطاب کیا وہ سارا کا سارا حقوق العباد کے متعلق ہے کہ بندوں کے بندوں پر کیا حقوق ہیں، اور اتنی اہمیت بیان کی، اتنی اہمیت بیان کی کہ یہاں تک ذکر کیا کہ اگر بندوں کا حق کھایا ہے، کسی بندوں کا مال کھایا ہے، بندوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے، بندوں کا دل دکھایا ہے، کہ اس کی معافی نہیں ہے جب تک جس کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ معاف نہ کر دے، جس کا مال کھایا جب تک وہ معاف نہ کر دے، جس کی زمین پر قبضہ کیا ہے جب تک وہ معاف نہ کر دے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، 3 دفاتر قائم ہوں گے۔ پہلا دفتر لا یغفر ولا یترک، اس دفتر کے اندر، اس رجسٹر کے اندر معافی نہیں ہوگی، نہ معافی ہوگی نہ چھوڑا جائے گا۔ وہ شرک کا رجسٹر ہے، معافی کوئی نہیں ہے، اول تا آخر مغفرت کوئی نہیں ہے، بخشش کوئی نہیں ہے، لا یغفر ولا یترک۔ پھر دوسرا دفتر
دوسرا دیوان، اس کے لیے بھی ذکر کیا کہ دیوان لا یترک، اس دیوان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اس رجسٹر کو، اس دفتر میں ہونے والوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ حقوق العباد، بندوں کے بندوں پر حق۔ تھوڑی دیر کے لیے درس جمعہ سنیں اور خود احتسابی کریں کہ میں نے کس کا دل دکھایا ہوا ہے، میں نے کس سے رشتہ توڑا ہوا ہے، میں نے کس کا حق تلف کیا ہوا ہے، اپنا احتساب خود کریں۔ اور پھر بندوں کا حق یہ ایسا دفتر ہے کہ جس کی معافی کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرا دیوان جو ہے یترک و یغفر، جو گناہ کیے ہیں، معصیت کی ہے، کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اسے معاف بھی کیا جائے گا اور چھوڑا بھی جائے گا۔ لیکن بندوں کے بندوں پر حق اگر تلف کیے ہیں، بندوں کے حقوں کو ضائع کیا ہے، لوگوں کے دلوں کو دکھایا ہے، لوگوں کو تکلیف دی ہے، چاہے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، حساب و کتاب مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میں احتساب کروں کہ میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں۔ اور بر حدیث مفلس آنے والی گفتگو میں سمجھیں گے کہ یہ نمازیں پڑھنے والا، یہ روزے رکھنے والا، یہ عبادتیں کرنے والا، یہ نیکیوں کے پہاڑ لانے والا سب کا سب بیکار ہوگا، اس لیے کہ حقوق العباد میں حق تلفی کی ہوگی۔ بندوں کے بندوں پر حق ہے، رشتہ داروں کے حق ہیں، پڑوسیوں کے حق ہیں، اولاد کے حق ہیں، بیوی بچوں کے حق ہیں، ملازمین کے حقوق ہیں، پھر اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے، وہ چیزیں موجود ہیں۔ لہذا اس مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑی کوتاہی اور کمزوری ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، والدین کا حق۔ اللہ اکبر، کبھی دل نہ دکھانا، کبھی آنکھیں نہ دکھانا، کبھی نافرمانی نہ کرنا، کبھی غرانا نہیں، اس لیے کہ والد راضی، اولاد کے لیے والدین راضی ہیں تو سمجھ لیجئے اللہ راضی ہے، اور اگر یہ ناراض ہے تو سمجھ لیجئے اللہ ناراض ہے۔ اگر یہ ناراض ہے تو سمجھ لیجئے ان پر پھٹکار ہو رہی ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ انسان کم بخت ہے اور ذلیل ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد اگر کوئی حقوق ذکر کیے ہیں تو والدین کے ذکر کیے ہیں کہ رضا رب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تمہاری ماں کا ہے۔ اللہ کے رسول پھر کس کا ہے؟ کہا تمہاری ماں کا ہے۔ اللہ کے رسول پھر کس کا ہے؟ کہا تمہاری ماں کا ہے۔ اللہ کے رسول پھر کس کا ہے؟ اس کا ثم ابو کا، چوتھی مرتبہ ذکر کیا تمہارے باپ کا ہے۔ کہا جنت تلاش کرنی ہے تو جنت کا دروازہ اگر کوئی ہے تو وہ والد ہے۔ جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے پاؤں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کرو۔ رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حق والدین کا حق بیان کیا۔ کیا وہ انسان بدبخت ہے، بد نصیب ہے کہ والدین بڑھاپے میں ہیں پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتا؟ مدعا یہ حقوق العباد میں سب سے زیادہ حق رشتہ داروں کے، اور رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حق والدین کے۔ اللہ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 5 حق بیان کیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اسے پڑھیے، اسے مطالعہ کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے،
آپ ذکر کر کے یاد کر کے بار بار یاد کرتے، والدہ کا ذکر ہوتا تو رو پڑتے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے کہ کاش میں محمد رسول اللہ کی والدہ زندہ ہوتی اور مجھے محمد کہتی اور میں کہتا یا امی، جی امی جی، پھر اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بڑے حقوق ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایک موضوع لمبا اور طویل ہے، رشتہ داروں کے حق۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تمہیں عدل احسان کا حکم دیتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو صلہ رحمی قرار دیا کہ یہ صلہ رحمی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ہاں زکوٰۃ کے صدقات کے سب سے زیادہ کوئی مستحق ہے تو وہ رشتہ دار ہے۔ اگر رشتہ داروں میں غرباء ہیں، مساکین ہیں، فرمایا یہ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، غریب کو صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ صدقہ ہے، لیکن رشتہ دار کو دینا، اپنے خاندان والے کو دینا، اگر بھائی غریب ہے، چاچو غریب ہے، سگے رشتہ دار بہن غریب ہے، مستحق ہے کہ اس کو 2 اجر ملیں گے، 2 اجر ملیں گے۔ ایک اجر زکوٰۃ کا، صدقے کا، اور دوسرا اجر صلہ رحمی کا۔ سنتان نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا ہے۔ دیکھیں، تلاش کریں، سگا بھائی موجود ہے اور مستحق ہے، ہم تلاش کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں۔ سگی بہن موجود ہے اور مستحق ہے، ہم تلاش کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں۔ رشتہ دار موجود ہے ذی رحم اور سب سے زیادہ مستحق ہے، ہم تلاش کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من احب ان یبسط رزقہ، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، وینسع فی عمرہ، اس کی عمر بڑھ جائے، تو پھر فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کیا کرے، رشتوں کو ملایا کرے، رشتوں کو جوڑا کرے۔ آج چند ٹکوں پر بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتے ہیں، قطع تعلقی، بہن بھائی سے ناراض ہو جاتے ہیں، قطع تعلقی، اور پھر جوڑنے والے لوگ نہیں ہوتے، توڑنے والے ہوتے ہیں۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جوڑنے کا کام کریں۔ من وصلہ، جو رشتوں کو جوڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کا ماوا جنت بنا دیتا ہے۔ چند ٹکوں پہ ناراض، دنیا کے چند ٹکوں پہ، مال پہ ناراض کی، بھائی بھائی سالوں سال گزر جاتے، گفتگو نہیں ہو رہی، آنا جانا بند ہو گیا، زمین کے چند ٹکڑوں پر ناراضگی ہو جاتی ہے اور موت تک گفتگو نہیں کر رہے۔ کتنا مقام ہے بھائی کا، کتنا مقام ہے بہن کا، کتنا عظیم رشتہ ہے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں، اور بیان کرتے 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 آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ کہا جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے سوچا ہے جب سے دنیا بنی ہے، ایسا اچھا اپنے بھائی کے لیے کسی نے نہیں سوچا۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جب سے دنیا بنی ہے ایسی خیر خواہی اپنے بھائی کے لیے کسی نے نہیں کی جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے کی۔ جب اللہ نے نبی بنایا، موسیٰ تم نبی ہو، اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے تو نبی بنا دیا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ کہا ایسا کسی نے اپنے بھائی کے لیے نہیں مانگا۔ بھائی بھائی کے بازو ہوتے ہیں،
بھائی بھائی کے کام آتے ہیں، بھائی بھائی کے رفیق ہوتے ہیں۔ آج بھائی بھائی سے ناراض ہو گئے، چند ٹکوں پر، زمین کے چند ٹکوں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا رشتوں کو ملانے والے بنو، لا يدخل الجنہ قاطع، جو رشتہ توڑنے والے ہیں، قطع تعلق کرنے والے ہیں، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ بھائیوں کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق سمجھیے، بہنوں کے حقوق ہیں، خبردار بہنوں کے حق پہ قبضہ مت کیجئے، ان کی زمینوں کو مت ہتھیائیے، ان کی وراثت میں قبضے مت کیجئے، ان کا حق ہے۔ یہ حق آپ نے نہیں، میں نے نہیں، یہ حق اللہ نے مقرر کیا ہے جو ہم نے اسے ادا کرنا ہے۔ رشتہ داروں کے بڑے حقوق ہیں، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ نمازی تو ہیں، دینداری بھی موجود ہے، توحید بھی موجود ہے، لیکن اخلاقیات کا یہ عالم ہے، کچرا اٹھایا اور پڑوسی کے گھر کے سامنے رکھ دیا، پڑوسی بھوکا ہے پتہ نہیں ہے، پڑوسی کے ہاں کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں ہے، حالانکہ پڑوسی کے کتنا حقوق بیان کر دیے۔ غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، جو چاہتا ہے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، تین کام کر لے، فلیصدق حدیثہ اذا حدث، جب بات کرے تو سچ بولے، ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن، امانت کا خیال کرے، اور اگر پڑوسی موجود ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ اس سے پیار اور محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ پڑوسیوں کا خیال کریں، پڑوسیوں کے حقوق سمجھیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، تین دفعہ آپ نے ذکر کیا۔ صحابہ حیران ہے، اللہ کے نبی قیل ومن، یا رسول اللہ یہ کون ہے کہ آپ قسم اٹھا کر تین دفعہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، صحیح بخاری کے اندر ہے، جس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے کردار سے، اس کی گفتار سے، اس کے عمل سے پڑوسی اگر تنگ ہے، فاطمہ کے بابا نے تین دفعہ قسمیں اٹھا کے کہا، تین دفعہ قسمیں اٹھا کے کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، کہ پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اور پڑوسیوں کے حق کا بھی سمجھے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اب جبرائیل نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا کہا، اتنا کہا، اتنا کہا کہ جب بھی جبرائیل آتا ما یزال جبرائیل یوصینی بالجار، پڑوسیوں کے بارے میں بتاتا، مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ حتی یورثہ، کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر، اتنے حقوق بیان کیے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا پڑوسی کون ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہماری فلیٹ کے اوپر بلڈنگ میں کون رہتا ہے، کوئی مر رہا ہے ہمیں کوئی نہیں، کوئی جی رہا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی بھوکا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ پڑوسیوں کے کتنا حقوق بیان کیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ الی جنبہ، وہ مومن نہیں ہو سکتا خود تو پیٹ بھر کے کھا لیا اور پڑوسی بھوکا ہے۔ کہا وہ مومن نہیں ہو سکتا، کس نے کہا؟ جناب محمد رسول اللہ نے۔ نبی علیہ السلام حضرت ابو ذر کو بلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ابو ذر اذا طبخت، ابو ذر جب کوئی سالن بناؤ، جب کوئی سالن بناؤ فاکثر ماءھا، اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو، وَيُوَاحِدْ إِلَىٰ جِيرَانِكَ، تاکہ وہ سالن تمہارے بھی کام آئے، تمہارے پڑوسی کے بھی کام آئے۔ اللہ اکبر، رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے، مجھے نہیں معلوم، پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے، مجھ سے پڑوسی تنگ ہے،
دکھ دیتا ہوں، تکلیف دیتا ہوں، چلاتا ہوں، میری آواز سے بھی تنگ ہے، میرے رہن سہن سے بھی تنگ ہے۔ اب تو گراوٹ کا یہ عالم ہو گیا، اپنے سامنے صفائی کر دی اور سارا کچرا اپنے سامنے اٹھا کے پڑوسی کے گھر کے سامنے رکھ دیا۔ اور نہیں، پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں اور مسکینوں کے حقوقوں کو بھی بیان کیا۔ یہ حقوق العباد اتنا لمبا اور طویل موضوع کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، لوگوں سن لو، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ یتیم کا ساتھ دینے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا میں اور قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، ان دو انگلیوں کے درمیان جس طرح کوئی حد فاصل نہیں ہے، میرے اور یتیم کی پرورش کرنے والے کے درمیان بھی کوئی حد فاصل نہیں ہوگا۔ کمزور طبقے کا خیال کریں، حقوق بیان کیے، آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے پاس کام کرتے ہیں، دفتر میں آپ کے انڈر میں کام کرتے ہیں، اس کے حقوق بیان کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے ہیں، آخری گفتگو کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا اور اپنے کمزور طبقے کا خیال کرنا، اپنے کمزور طبقے کا خیال کرنا، اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آج ہمارے پاس کوئی کام کرتا ہے، ہم انہیں گالیوں سے نوازتے ہیں، ہمارے کردار سے وہ بدظن ہو جاتا ہے۔ ہماری اخلاقی اقدار کیا ہے، کبھی سوچا؟ اللہ کے نبی کی خدمت کی کس نے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس خدمت کرتے 10 سال کس کی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کیا اخلاقی معیار تھا کہ 10 سال میں لم یقل لی اف، کبھی اللہ کے نبی نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ اللہ اکبر، کبھی یہ بھی نہیں کہا انس لما صنعت ولا اللہ صنعت، یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کسی کام کے لیے مجھے بھیجتے تھے، میں بچہ تھا، میں کھیلنا شروع ہو جاتا، میرے قریب سے گزرے انس، پھر مسکرائے، لگتا ہے بھول گئے ہو۔ کیا انداز تھا، قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مسلمانوں کے حق بیان کیے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے۔ ہمیں حدیثیں تو یاد ہیں، حق المسلم علی المسلم خمس، سلام کا جواب دیں۔ آج ہم سلام اسے کرتے ہیں جسے جانتے ہیں، جسے نہیں جانتے سلام ہی نہیں کرتے۔ اگر غلطی سے سلام کوئی کر بھی دے، ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ بندے نے سلام کیوں کیا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام، اور لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں سلام کو عام کرو۔ مسلمان کا حق ہے کہ اسے سلام کیا جائے، اور کوئی سلام کرے اسے غور کے نہیں دیکھنا بلکہ جواب دینا فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمان کا حق ہے، مسلمان بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اگر عیادت کی، صبح عیادت کی، 70,000 فرشتے شام تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور شام کو عیادت کی 70,000 فرشتے پوری رات اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کرتے۔ کتنی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہے گا بندے سے، میرے بندے میں بیمار تھا، فلم تعدنی، حدیث قدسی ہے، تو نے میرا پوچھا تک نہیں۔ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ آپ ذوالجلال والاکرام ہیں، اللہ آپ کیسے بیمار ہو گئے؟ کہا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، لو اتہ لوجدتنی عنده، اگر تو اس کو پوچھ لیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ کبھی ہسپتالوں میں جائیں نا، مسلمان بیمار ہیں، انسان عیادت کریں، کتنا بڑا ثواب بتایا۔ عیادت بھی اس کی کرتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار، تو کچھ بہت قریبی ہو، لوگ کیا کہیں گے پوچھنے تک نہیں آئے، وہ بھی ثواب کی نیت نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا ثواب ہے کہ مسلمان کی آپ عیادت کرتے ہیں۔ من عاد مریضا نادى مناد من السماء
مریض کی عیادت کی، آسمان سے اللہ کے فرشتے آواز دیتے ہیں وَتَبَوَّعْتَ مَنزِلًا مِنَ الْجَنَّةِ، اور تیرا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنا دی۔ مسلمان کے لیے خیر خواہی کرے، ایک دوسرے سے کام، یہ حقوق العباد ہے، خیر خواہی کرے، ناصح بنے۔ جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں سب سے بڑے ناصح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ ہم سے وعدہ لیتے کہ تم نے بھی آگے نصیحت کرنی ہے، تم نے بھی آگے لوگوں کی خیر خواہی کرنی ہے، لوگوں کے کام آئے۔ وَتَعَاوَنُوا، آج تو کہتے ہیں میرا الو سیدھا ہو جائے، میرا کام ہو جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے، میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے، باقی بھاڑ میں جائے، میرا معاملہ ٹھیک نہیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، بھلا کون ہے، اچھا کون ہے جو لوگوں کو فائدہ دے اور جو لوگوں کے کام آئے۔ کسی کی ذات سے اگر لوگوں کو فائدہ پہنچے تو خیر الناس، یہ سب سے بڑا بھلا انسان ہے، لوگوں کے کام آئے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں پہلے امتیوں کو دیکھیں، فرعونیوں کو عذاب کیوں آیا؟ حقوق العباد کے اندر لوگوں کو ذلیل کرتے تھے، خوار کرتے تھے، حقوق العباد کی حق تلفی کرتے تھے، اللہ کا عذاب آیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، اللہ کے 7 عذاب آئے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، اللہ نے جوؤں کا عذاب بھیجا، اللہ نے طوفان کا عذاب بھیجا، اللہ نے مینڈک کا عذاب بھیجا، اللہ نے خون کا عذاب۔ کیوں؟ کہ وہ لوگوں کو ذلیل کرتے تھے، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا کرتے تھے۔ قوم شعیب کو دیکھیں، نہ کیا کرتے، ناپ تول میں کمی کرتے، کیا کرتے، لوگوں کے لیے راستہ روکتے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زلزلہ بھیجا، پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ اور بندوں کے حقوق سمجھیے، اپنے لیے بھلا کوئی جینا ہوتا ہے، کسی اور کے لیے جینا سیکھیں، حقوق العباد کو سمجھیں، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ قوم عاد کو دیکھیں، اللہ نے کیوں تباہ کیا؟ ٹھیک ہے شرک تھا، لیکن ساتھ ساتھ حقوق العباد، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے تھے، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتے تھے۔ اللہ نے عذاب نازل کر دیا، 7 راتیں اور 8 دن تک ہوا چلتی رہی، چلتی رہی، چلتی رہی۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ اور کسی کی کوئی ایک بالش قبضہ کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، یطوقہ 7 ارضین، اللہ 7 زمینیں توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ یہ کوئی آسان معاملہ ہے؟ قبضہ کرنے کے گروپ بن گئے، زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، زمینوں کو گھیر رہے ہیں، اور مرنا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے؟ قوم سمود کو عذاب کیوں آیا؟ وہ بھی حقوق العباد میں کمزور تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے جب تک پسند نہ کرے۔ کیا پسند کرتے ہیں اپنے لیے کہ آپ کا کوئی مال کھائے؟ کیا پسند کرتے ہیں اپنے لیے کوئی آپ کی کوئی غیبت کرے؟ کیا پسند کرتے ہیں اپنے لیے کوئی آپ پر الزام لگائے؟ جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو کسی اور کا مال ہڑپ کیوں کرتے ہیں؟ جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے کسی اور کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے کسی اور پر الزام کیوں لگاتے؟ حقوق العباد لمبا اور طویل موضوع ہے، اور لوگوں کے قرضے، اسے کمزور مت سمجھو، ہلکا مت لو۔ اللہ کے رسول اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اور جس پر قرضہ ہوتا تھا، اور اللہ سے دعا کیا کرو، اور جس کا قرضہ ہے نیت کر لو کہ ہم نے اس کا قرضہ ادا کرنا ہے۔ آخر میں حدیث مفلس آپ سب جانتے ہیں، بڑی باتیں لے کر آئے گا۔ ہاں اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں دنیا میں تو وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ کہا نہیں قیامت کا مفلس، کہا بڑی نمازیں لے کر آئے گا، بڑے روزے رکھ کے آئے گا، عبادتوں کے ڈھیر ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور کسی کا دل دکھایا ہوگا۔ اب اللہ کے سامنے تو یہ تو نہیں ہے کہ پیسہ دے کے کام چل جائے گا، وہاں لین دین کس پر ہوگا؟ اعمال کی بنیاد پر ہوگا، یہ نیکیوں کے پہاڑ لانے والا۔ اللہ اکبر۔ اب حقوق العباد میں کمزور تھا، اللہ فیصلہ کریں گے ان کی نیکیاں، جس کو اس نے گالی دی اس کو دے دو، اس کی نیکی اس کو دے دو جس کی غیبت کی،
اس کی نیکی اس کو دے دو جس کا دل دکھایا، اس کی نیکی اس کو دے دو اور جو ماتحتوں کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ قاضی ہے، یہ نیکیوں کے پہاڑ لانے والا یہ خالی ہو جائے گا، گناہ اس پر چاڑ دیے جائیں گے، چڑھ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ثم طرح فی النار، یہ نیکیوں کا پہاڑ لانے والا اور جو لوگوں کے مال غصب کرتا تھا، جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، جو حقوق العباد کے اندر کمزور تھا، اللہ کے لیے کسی کا دل نہ دکھایا کرے، کسی کا مال نہ کھایا کرے، رشتے نہ توڑا کرے، بھائی بھائی سے جدائی ختم کر دے، پڑوسیوں کا خیال کیا کرے۔ یہ جو نیکیوں کے پہاڑ لانے والا یہ جہنم کے اندر الٹے منہ گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرے جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارے میں اخلاقی کمزوری ہے، یہ جو جھوٹ کی گندی بیماری ہے، یہ جو غیبت کی گندی بیماری ہے، یہ جو بددیانتی کی گندی بیماری ہے، دعا کرے اللہ ہم سے دور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔